آپ بتا دیں. اس کے علاوہ ریکوری والے بھی معاملات آپ جب آئے ہیں تو آپ نے کیا. کوئی بھی ایس ایس پی آتا ہے, کوئی ایس ایس پی کا سلوگن ہوتا ہے کہ ڈیجیٹلائز کرنا ہم نے بالکل کو, کوئی آتا ہے اس کا الگ ہوتا ہے. ابھی مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم یہاں پر سہیل طاہر صاحب آئے تھے تو کامران علی صاحب یہاں پہ تھے, تب سیف سٹی کی بات ہو رہی تھی. وہ میں نے ادھر بھی یہی سوال کیا تھا کہ سیف سٹی جو کمل مطلوب ڈڈیال والا ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا. میرپور میں اگر آپ سب دیکھیں, کامران علی صاحب نے دعویٰ کیا اور انہوں نے بڑے کیمرہ بھی جو ہیں یہاں پر لگوائے, اور ہر ہفتے میں 2 4 5 دن میں ہمیں پتہ چلتا 3 کیمرے چوک میں لگ گئے, 3 کلیال لگ گئے, 3 کھاڑک لگ گئے. لیکن ابھی یہ 715 ہے, اگر آپ میں نے اس دن بھی وزٹ کیا, 8 سے 10 کیمرے جو ہیں وہ صرف وہ نظر آتے ہیں جو ورک کر رہے ہیں. اس پہ سر آپ کیا کریں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ بڑی مشکلات میں آپ کی چوری ہوتی ہے. انہوں نے اپنی جو ہے وہ تفتیش دیکھنی ہے, لوگوں سے انہوں نے بات چیت کرنی ہے, اور اپنے سورس سے انہوں نے جو ہے وہ مجرم تک پہنچنا ہے. کیا ابھی ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں کہ اتنا ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے دنیا, اور میرپور میں ابھی تک سیف سٹی کے کیمرے کیوں نہیں لگ رہے, اور اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بیسیکلی میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا ہوں کہ میں جاتلاں بازار سے میٹنگ کروں اور ان کو کہہ کے 10 کیمرے لگوا لوں. اسلام گڑھ والوں سے میٹنگ کروں, ان کو کہہ کے 4 5 کیمرے وہاں لگوا لوں چکسواری میں. جو سیف سٹی ہے نا, وہ سٹی کو پھر سیف کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ پیس میل میں کام نہیں ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ ایس ایس پی کامران علی یہاں پہ رہے, سر سہیل بھی تاجک تھے, انہوں نے ہماری ڈیجیٹل سائٹ کے اوپر بہت بڑی ورکنگ کی. ہم آج یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو لاہور سے جاری ہوتا ہے وہ آپ کو میرپور سے, جہلم ویلی سے, نیلم سے بھی جاری ہوتا ہے. اس کو وہ کیو آر کوڈڈ ہے, وہ پوری دنیا میں ریکگنائزیبل ہے. جو ڈرائیونگ لائسنس آپ کو لاہور سے یا اسلام آباد سے جاری ہوتا ہے, وہی اسمارٹ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ آپ کو جہلم ویلی, نیلم, پیمبر, میرپور سے جاری ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ ہمارا ڈیجیٹلائزیشن. آپ کو ابھی آپ چلیں 2010 تک کسی ایف آئی آر کا نام کسی تھانے کا لیں, خدمت مرکز میں آپ بیٹھیں, آپ اس کو بتائیں کہ میں مدعی ہوں, مجھے 2013 کی فلاں ایف آئی آر, یہ تینوں ایف آئی آر آپ کو کمپیوٹرائز میں ابھی نکال کے دے دوں گا. یہ ہم نے ڈیجیٹلائز کی. ہماری جو نفری ان کے جو سروس رولز بنتے تھے, ان کو ہم نے سارا کا سارا, ان کا پورا جو پرسنل بایو ڈیٹا ہے وہ ڈیجیٹلائز کر دیا, جس کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کہتے ہیں. یہ ایس ایس پی کامران علی اور ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے مل کے, پھر اس میں میں بھی شامل تھا, پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے, یہ سارے کے سارے ہم نے سافٹ ویئر لیے. پھر ہمارے جتنے کریمنلز ہیں, یہ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں, ان کی سی آر او کریمنل ریکارڈ جو ہے وہ ہم اسٹیبلش کریں, ان کی تصاویر ڈیجیٹلائز ہو جائیں گی. یہ کل کسی عدالت سے ضمانت لیتے ہیں تو کسی جگہ پہ پاکستان میں موو کریں گے, پنچ کریں گے, پکڑے جائیں گے. یہ ڈیجیٹلائز ہم نے کیا. پھر ای پی پی ہے ہمارے پاس, ای پولیس پوسٹ, اس میں تقریباً 9 ملین پلس کا ڈیٹا موجود ہے. ہمارے ڈی ایف سیز کے پاس موجود ہے. وہ رینڈملی کسی جگہ پہ گیدرنگ ہوتی ہے تو لوگوں کو چیک کرتے ہیں, پنجاب سے آئے ہوئے, کے پی کے سے آئے ہوئے, سندھ سے آئے ہوئے جو اشتہاری ہیں ان کو ہم پکڑتے رہتے ہیں. پچھلے سال کا میں ڈیٹا دیکھ رہا تو 146 اشتہاریوں کو ہم نے صرف اس ای پی پی کے اوپر پکڑا ہوا ہے. اس پہ اسٹولن جو گاڑیاں ہیں ان کو ہم پکڑتے ہیں, اس کے اندر وہ سارا کا سارا ڈیٹا موجود ہے. اسی طرح سے پھر ہوٹل آئی ہے, ہمارے 37 یا 39 ہوٹل ہیں جن کے اوپر ہم نے وہ ڈپلوائے کی ہوئی ہے. کوئی بھی باہر سے بندہ آئے گا تو ہوٹل آئی اس کو پنچ کرے گا, شناختی کارڈ اس کا, کراچی کا رہنے والا بندہ یہاں پہ آئے گا, اگر اس پہ کراچی پہ ایف آئی آر ہوئی ہوگی تو ہوٹل آئی ہمیں بتا دے گی کہ یہ اس پہ ایف آئی آر ہوئی, اور متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو نوٹیفیکیشن چلا جائے گا. یہ وہ ڈیجیٹل اینڈز ہیں جو پولیس اپنے ریسورسز پہ رہتے ہوئے اور پرسنل کوارڈینیشن میں رہتے ہوئے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے لے رہی ہے. مظفر آباد میں سیف سٹی اسٹیبلش ہو گیا, راولا کوٹ میں سیف سٹی اسٹیبلش ہو گیا. میں جب یہاں پہ آیا تو ہمارا جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, اس کے لیے چونکہ جو گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے وہ ڈیلے ہوئی, تو ہم نے کہا کہ پہلے ہم اپنا پورا حال بنائیں. اس کے لیے میں نے میٹر ٹیک اپ کیا مسلم ہینڈز والوں کے ساتھ. تقریباً 3.2 ملین کا پروجیکٹ تھا کہ یہ فیسیلیٹیشن سینٹر کے اوپر بڑا ہال بنایا جائے, اور تمام کیمرے, تمام سکرین جو ہیں وہ ایک ہی حال میں لگا کے, یہ جو 15 والا ہے اس کو بھی اٹھا کے, یہ وہ پیس میل میں ہوا کام ہے. پھر ہم نے لاہور سے ایک کمپنی کے اونر ہیں ٹیانڈی, ان کو ہائر کیا. انہوں نے آ کے ہمیں پوری سیف سٹی کو پریزنٹیشن دی. اس دن اس پریزنٹیشن میں آصف آپ تھے اور سجاد بھائی نہیں آئے ہیں, سجاد جرال جو ہیں وہ اس پریزنٹیشن میں تھے, آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس میں پھر جو ہمارا آئی ٹی کی ٹیم کے جو ڈائریکٹر ہیں امتیاز, یہ جو یونیورسٹی مسٹ یونیورسٹی, ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ہم سیف سٹی لگائیں نا تو اس سے ہمارا سٹی سیف ہو. وہ ایسا نہ ہو کہ میں مطلب صرف تصاویر بنانے کی حد تک کہ جی اتنے ہم نے کیمرے لگا دیے اور اس کے بعد چلے جائیں اور بعد میں پتہ چلے جی وہ لگائے تھے بس اب چل نہیں رہے ہیں. میں اس چیز سے اوائڈ کر رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ سیف سٹی لگے,
پھر یہاں پہ کوئی بھی بیٹھا ہو سیف سٹی اسٹیبلش رہنا چاہیے. اس پہ پورا کا پورا میری 4 میٹنگ چیمبر آف کامرس سے ہوئی ہیں کہ لیٹس سپوز کہ اگر ہمیں گورنمنٹ کی فنڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو آپ ہمیں سپورٹ کریں. انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ ہمارے شہر کو سیو کریں. تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ شہر سیف ہوگا, سیکیور ہوگا تو بزنس بڑھے گا, بزنس بڑھے گا تو چیمبر آف کامرس والے مطلب وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بزنس کے لیے کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے. تو وی آر ورکنگ آن دیٹ, اٹ از گیٹنگ ڈیلیڈ, آئی نو دیٹ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس پہ کام نہیں کیا, بالکل اپنے اینڈ پہ لگے ہوئے ہیں. جو ہی ہمارے پاس اس طرح کی ریسورسز اسٹیبلش ہو جائیں گے, ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز لگ جائے گی, انشاءاللہ سیف سٹی لگائیں گے. ڈڈیال سے لے کے ادھر میرپور تک جب آپ سڑک پر موو کر رہے ہوں گے, چاہے بائک پہ ہوں یا گاڑی میں ہوں, جب آپ میرے آفس میں آئیں گے تو میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ کہاں سے گھوم کر آئے ہیں انشاءاللہ. یہ ہمارا خواب ہے, ہماری کوشش ہے. ہم آپ تمام لوگوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے اس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں, جو ہمارے اوورسیز دیکھ رہے ہیں, یہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہے. وی کلیم کہ یہ منی لندن ہے, تو منی لندن میں یہ ڈیزرو کرتا ہے یہ شہر کے اس لیول کا سیف سٹی, اور انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں اور اس کو اسٹیبلش کر کے رہیں گے.